بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹیلنٹ اینڈ نالج سامعین، سب کیسے ہیں؟ امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیشہ خوش رکھیں۔ آج ہفتہ ہے 3 محرم الحرام ہے 1445 اور 22 جولائی 2023 اور 8 ساون 2080۔ آغاز کرتے ہیں فرمان الہی سے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف، قرآن مجید کی قسم کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے۔ یہ سورہ کاف 50ویں سورت ہے اور جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے وہ 1 سے لے کے 3 آیت تک کا ہے۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ اعظم خان عمران خان کے خلاف نیب پہنچ کے 190 ملین پاؤنڈ کے معاملہ کا عینی شاہد ہوں۔ شہزاد اکبر کا بنیادی کردار تھا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری کے اعترافات۔ 9 مئی واقعات میں چیئرمین پی ٹی آئی قصوروار قرار۔ حملے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوئے۔ ڈیجیٹل شواہد، ویڈیوز، فوٹیجز، موبائل رابطے ثابت۔ جے آئی ٹی رپورٹ۔ کابینہ میں سمری پیش کرنے سے پہلے میٹنگ بھی ہوئی اور سینیٹر بیوروکریٹس انویسٹیگیٹ ٹیم کو برطانیہ سے رقم پاکستان منتقل کی دستاویز کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری سے روکنے کا حکم واپس لے لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر 100% آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ سائفر کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا، اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے، یہ خواجہ آصف نے کہا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس دوست ممالک کی سرمایہ کاری کے لیے منصوبوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ 13 افسران کو گریڈ 20 میں ترقی سمیت 15 افسروں کے تقرری تبادلے ہوئے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف دائر دوبارہ نظر ثانی درخواست خارج ہو گئی ہے۔ بھارت نے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا ہے۔ متعلقہ علاقوں میں ہائی الرٹ ہو گئے۔ سیلاب سے متاثر افراد کے لیے 20 لاکھ گھر بنائیں گے، بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا حکم، تنخواہیں پینشن مزید بڑھانے کا ایجنڈا کابینہ اجلاس میں شامل ہے۔ سوئی ناردرن نے 600 عارضی ملازمین فارغ کر دیے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا چالان بروقت جمع نہ کروانے پر تفتیشی افسر کو شوکاز اور نیلوفر حفیظ کو اسٹیبلمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ سکندر مسعود قومی کمیشن برائے وقار نسواں کے چیف مقرر ہو گئے ہیں۔ شیطان پیروکار قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اجازت دینے کے خلاف مہم چلائیں گے، شہباز شریف کا یہ بیان آیا ہے۔ آئی ایم ایف معاہدہ معاشی استحکام کا باعث بنے گا، پی ٹی آئی کا یہ بیان ہے۔ اور عوام کے پیسہ سے عیاشی، اسسٹنٹ ڈپٹی اور ایڈیشنل کمشنر کے لیے نئی گاڑیاں۔ اور امریکی سائفر کا معاملہ، وزارت خارجہ کی پریس بریفنگ میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے، مریم نواز کا یہ کہنا ہے۔ چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات کا ضیاء الحق کے دور سے موازنہ نہ کیا جائے۔ توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے۔ اور حکومت بین الاقوامی بانڈز کے ذریعے $2 ارب حاصل کرنے میں ناکام۔ اس کے علاوہ نگراں سیٹ اپ پر اتحادیوں سے مشاورت کے لیے نون لیگ کی 5 رکنی کمیٹی تشکیل پا گئی۔ اور نواز شریف کی واپسی عمران خان کی نااہلی سے نہیں جڑی ہوئی، ایاز صادق یہ کہہ رہے ہیں۔ سہیل محمود کہہ رہے ہیں کہ عالمی بحرانوں کے لیے پرامن بقائے باہمی تعاون کی ضرورت ہے۔ ٹماٹر، انڈے، مرچ، ایل پی جی سلنڈر، گڑ اور دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب مفت آٹا اسکیم میں مبینہ کرپشن، نیب انکوائری جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے۔ اکبر گپتی قتل کیس میں مشرف کے ضمانتی منچلکوں کی واپسی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ توشہ خانہ کیس، عمران کی 2 ماہ میں گرفتاری اور سزا ہو جائے گی، سینئر صحافی کا یہ بیان ہے۔ اور اعظم کا بیان، ٹرائل کورٹ میں عمران کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اعلیٰ عدالتوں میں کیس اڑال دیا جائے گا۔
پیٹرولیم ڈیلرز کی ہڑتال 2 دن کے لیے مؤخر، اور ایل پی جی انڈسٹری کا بھی ہڑتال کا اعلان۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور اور عمران خان دیگر کے خلاف سروٹ روڈ میں درج مقدمہ کی جے آئی ٹی کی کنوینس مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ کچھ مین پیج پہ نیوز تھی، اور بیک پیج پہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس کا مرض تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وزارت صحت کا یہ بیان ہے۔ نواز شریف کا بیان ہے، میری حکومت کو بار بار ختم کر کے ترقی کی سفر کو روکا گیا تھا۔ اعظم خان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بیان عمران خان کے خلاف جائے گا۔ تجزیہ کار نے یہ کہا ہے، روزگار کا حصول صرف 2015 میں 94 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ گئے۔ اور اس کے علاوہ حکومت نے نجکاری کمیشن تحلیل کر لیا، نیا بورڈ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ ماحولیاتی آلودگی، لاہور ہائی کورٹ کا شہر میں غیر قانونی پارکنگ ختم کرنے کا حکم۔ بھارت کے غیر ملکی زرعی مبادلہ کے ذخائر 600 ارب ڈالر سے زائد ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے بیرونی قرضوں کی ضروریات رواں ماہ 2.44 ارب ڈالرز۔ اور باٹا پور سی آئی اے پولیس کے خلاف مقابلہ میں 2 خطرناک ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں۔ انتخابات کے بعد مضبوط حکومت کا قیام ملک کی ضرورت، سراج الحق کا یہ کہنا ہے۔ اور فیصل مسجد کے احاطہ میں کلفی کی ریہڑی لگانے والے کو 3 ماہ قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ ملک میں چینی کی قیمتوں میں اضافے کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ ادارہ شماریات کا یہ بیان تھا۔ اور پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا کے صوبائی عہدیداران کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ تعطیلات میں روٹین کے کیسز پر چیف جسٹس برہم ہوئے۔ وکیل کیس قتل کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سماعت کے والے بینچ میں تبدیلی۔ محرم حرام پنجاب کے 15 اضلاع میں حساس قرار دے دیے گئے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ شقیئی ملتوی ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے نجکاری کمیشن تحلیل کر دیا، نیا بورڈ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ ماحولیاتی آلودگی اور لاہور ہائی کورٹ کا شہر میں غیر قانونی پارکنگ کرنے کا فیصلہ۔ اس کے علاوہ شیخو پورہ میں نوجوان کی خودکشی، شادی شدہ خاتون نہر میں کود کے جاں بحق ہو گئی۔ اقرا گھریلو حالات سے دل برداشتہ تھی اور 26 سالہ ذیشان پنکھے سے لٹک کے جاں بحق ہو گئے۔ سول ایسوسی ایشن 2600 ملازمین کی برطرفی کے خلاف مظاہرہ۔ اور اس کے علاوہ اسپورٹس جنگ سے کرکٹ سے تعلق رکھنے والے کرکٹ کے شوقین کے لیے سری لنکا کے خلاف کامیابی میں تمام کھلاڑیوں کا کردار بابر اعظم اور اسپیشل اولمپکس میں اعزازات جیتنے والے کھلاڑیوں کے لیے جرمن کونسل میں خصوصی تقریب۔ اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ چیئرمین پی سی بی کا الیکشن 22 روز میں کروانے کا حکم۔ اگر ہم بھارت کو اوول میں ہرا سکتے ہیں تو کہیں بھی ہرا سکتے ہیں، وقار یونس کا یہ کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ گالف کرکٹ میچ جیتنے کے بعد اعظم بابر اور ابرار احمد کے سیر سپاٹے، ویڈیو وائرل۔ یہ کچھ نیوز تھی۔ اب آتے ہیں شہر کی خبروں کی طرف کہ لاہور شہر میں آج کیا صورتحال ہے۔ تو لاہور میں آج محرم سیل انتظامیہ اور محکمہ داخلہ کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ سید اظفر علی کا یہ بیان آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملی شکل میں نافذ کیا تھا، علماء کا یہ کہنا تھا، اور صحابہ اہل بیت کی ناموس و عزت کا تحفظ ایمان کی ضمانت ہے۔ مجلس احرار اسلام اور نشتر میڈیکل کالج کے کنسلٹیٹس کا اجلاس، نئے ممبران کی منظوری، اور ڈینگی کی روک تھام کے لیے سفارشات۔ اور اس کے علاوہ شریعت کا نفاذ ہی ہمارے مسائل کا واحد حل ہے، ہشام الہی ظہیر کا یہ بیان تھا۔ اور راغب نعیمی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا تھا۔ اور ڈاکٹر عبدالغفور راشد کہتے ہیں کہ نئی مردم شماری پہ انتخابات ملکی مفاد میں نہیں۔ پنجاب یونیورسٹی ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ۔ اور اس کے علاوہ
اپنی مصروفیات میں موسم کو بھی مد نظر رکھیے۔ لاہور میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جو کہ بارش ہو رہی ہے صبح سے، اور شہر میں آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 29 رہے گا، کم سے کم 24 رہے گا۔ یہ کچھ شہر کی خبریں تھیں، اور شکر ہے کہ آج شہر کی خبروں میں کوئی ڈاکے چوریوں والے زیادہ نہیں ہیں۔ کچھ انٹرنیشنل نیوز میں حریت کانفرنس ہندو تنظیمیں مقبوضہ کشمیر میں خفیہ ایجنٹ کے تحت فرقہ وارانہ بیانیہ نافذ کر رہی ہیں، یہ ان کا بیان تھا۔ اور ڈی جی کہہ رہے ہیں کہ نیب لاہور بدعنوان عناصر کے خلاف بھرپور اقدام اٹھانے کے لیے کوشاں۔ اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ سعودی عرب میں سویڈن سفیر کی طلبی، آزادی اظہار کے بہانے ایسی حرکتوں کو دہرایا جانا ناقابل قبول ہے۔ ایران اسلامی ممالک سویڈن سفیروں کو ملک بدر کریں، لبنان کا کہنا ہے۔ اور یوکرینی وزیر خارجہ پاکستان سے کسی قسم کا اسلحہ نہیں لے رہے، یہ ان کا بیان ہے۔ اور عوام نگراں حکومت سے زیادہ قابل اعتماد وزیر خزانہ کے منتظر، یہ ماہرین کا خیال ہے۔ پارلیمنٹ ڈائری شیریں یادوں اور خوشگوار لمحات کی بجائے تلخ نوامیاں اور سیاسی منظر عامہ میں 8 اگست کو اسمبلیہ تحلیل، ضروری تیاریاں مکمل۔ شہباز گل جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے گئے ہیں، فواد چودھری کا یہ بیان ہے۔ اور اسلام آباد ایئرپورٹ 15 سال کے لیے آؤٹ سورس ہوگا، حکومت نے یہ کہا ہے۔ اور بھارتی شہر جے بی میں زلزلے کے 3 جھٹکے، اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم فوری رکوائے جائیں، ترکیہ میں مباحثہ۔ اور اس کے علاوہ بچوں کی حوالگی کی درخواست پر کویت پلٹ خاتون کو گارڈینز عدالت سے رجوع کرنے کا حکم۔ اور اس کے علاوہ پاکستان پائیداری ترقیاتی اہداف حصول کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہے، ڈپٹی اسپیکر کا یہ بیان ہے۔ اور بلوچستان ہائی کورٹ محکمہ تعلیم میں بھرتیوں کا عمل روکنے کا حکم۔ امریکہ کے مختلف حصوں میں بڑی مقدار میں آموں کو برآمد کیا جاتا ہے، اور ترقی یافتہ دنیا کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں، یہ چین کا کہنا ہے۔ طالبان کی تعریف کرنے والے برطانوی رکن پارلیمنٹ پر تنقید اور معافی مانگ لی۔ بنگلہ دیش ڈینگی بخار سے 155 اموات ریکارڈ۔ یونان رواں ہفتہ میں 50 سال کا گرم ترین ثابت ہوا۔ ماہر موسمیات کا یہ بیان تھا۔ یہ تھی کچھ اہم خبریں، کچھ کلاسیفائڈ نیوز ہیں، کچھ بقیہ جات ہیں، اور کچھ کالمز ہیں۔ امید ہے آپ کو آگاہی ہوگی کہ ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ملک پاکستان کے لیے دعا کیجیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کل انشاءاللہ نیو خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔